ارطغرل غازی کی شاندار مقبولیت کے بعد اب ایک اور ترکی ڈرامے کی اردو ڈبنگ ہونے جا رہی ہے۔ ترکی کا تاریخی ڈرامہ ارطغرل غازی ترکی اور عرب ممالک کے ساتھ جنوبی ایشیا میں بے حد مقبول رہا ہے۔ اردو ڈبنگ کے بعد یہ ڈرامہ ساؤتھ ایشیا میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے اور ترکی سے زیادہ ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں اسے یوٹیوب پر دیکھا جا رہا ہے۔ اردو اور ہندی جاننے والوں کے لیے اب ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کا ایک اور مشہور ڈرامہ یونس ایمرے کی بھی اردو میں ڈبنگ ہونے جا رہی ہے۔ ارطغرل غازی کو ترکی کے سرکاری چینل TRT نے 2014 سے 2019 تک دکھایا تھا اور اب دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی میں 13ویں صدی کے حالات اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے لیے ہونے والی کوششوں کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ یونس ایمرے بھی 13ویں صدی کے حالات پر مشتمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس ڈرامے میں تصوف، شاعری اور علمی امور کو دکھایا گیا ہے۔ اسے بھی ترکی کے سرکاری چینل TRT نے نشر کیا تھا اور اس کے رائٹر وہی محمد بوزدے ہیں جنہوں نے ارطغرل اور کرلوس عثمان لکھا ہے۔ یونس ایمرے ایک بزرگ شاعر، فلسفی اور صوفی تھے۔ ان کا زمانہ 1238 سے 1320 کا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلجوق سلطنت ختم ہو چکی تھی اور خلافت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ ایک طرف منگولوں نے مسلمانوں کی سلجوق سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا تو دوسری طرف کائی قبیلے نے ان کا مقابلہ کر کے ایک نئی سلطنت قائم کر لی تھی اور یہ ترک عیسائیوں کو مسلسل شکست دے کر اناطولیہ میں اپنی نئی حکومت کا رقبہ بڑھا رہے تھے۔ یہ وہی دور تھا جس میں شیخ ابن العربی، مولانا جلال الدین رومی، شیخ شہاب الدین سہروی اور مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم صوفیاء موجود تھے۔ یونس ایمرے نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے ادب و ثقافت پر گہرا اثر قائم کیا۔ انہوں نے قدیم اناطولوی ترکی زبان میں تحریریں لکھی جو جدید ترکی زبان کی ابتدائی شکل تھی۔ یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ کے موقع پر یونیسکو نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے 1991 کو یونس ایمرے کے عالمی سال کے طور پر منایا تھا۔ یونس ایمرے کی پیدائش ساری کوئے نامی گاؤں میں ہوئی۔ اس زمانے میں قونیا پر سلجوق ترکوں کی حکومت تھی۔ یونس ایمرے نے 40 سال اپنے استاد شیخ تابدوک ایمرے کے قدموں میں گزار دیے۔ اپنے استاد کی زیر نگرانی انہوں نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا، طریقت کے اسرار و رموز سے شناسا ہوئے۔ ان کے کلام میں رباعی، گیت، نظمیں اور غزلیں سبھی کی جھلک ملتی ہے۔ ترکی ادب پر یونس ایمرے کے اثرات ان کے زمانے سے لے کر دور حاضر تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ احمد یسوی اور سلطان ولد کے بعد یونس ایمرے پہلے شاعر تھے جنہوں نے فارسی یا عربی میں شاعری کرنے کے بجائے اپنے زمانے اور خطے میں بولی جانے والی ترکی زبان میں شاعری کی۔ ان کا طرز تحریر وسطی اور مغربی اناطولیہ کے معروف اور ہم عصر انداز بیاں کے بے حد قریب تھا۔ ان کے کلام کی زبان وہی ہے جو اس خطے کے بڑی تعداد میں نامعلوم علاقائی شاعروں، علاقائی گیتوں، علاقائی قصے کہانیوں اور پہیلیوں کی زبان ہے۔ ترکی کے سرکاری چینل TRT1 کی جانب سے یونس ایمرے کے حالات زندگی پر ان کے نام سے ایک ٹی وی سیریز تیار کی گئی جو 2 سیزن پر محیط تھی۔ سیریز کا پہلا سیزن 22 قسطوں پر مشتمل تھا جو 2015 میں نشر ہوا، جبکہ 23 قسطوں پر مشتمل دوسرا سیزن
2016 میں نشر کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے اس کو بھی اردو میں ڈب کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس فیصلے سے اردو اور ہندی طبقے میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ اسلام فوبیا کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے اور اس میں اسلام کی صحیح تعلیمات دکھائی گئی ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور تبصرہ کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔